السلام علیکم، کتابیں سنو۔ میں ہوں جنیدی۔ کتاب مجھ کو دیکھیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 5 پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 43 سے، باب 2، مدینے کا سفر۔ مدینہ شہر کی عظمت کے بیان میں یہ کہنا کافی ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منسوب ہو کر مدینہ النبی کہلاتا ہے۔ ہم مدینے میں 4 دن ٹھہرنے کا پروگرام لے کر جا رہے تھے۔ صبح معمولی آرام کے بعد چیک آؤٹ کر کے ہم 10:30 بجے ہوٹل سے روانہ ہوئے۔ معاویہ ٹھیک وقت پر آ گیا تھا اور اس نے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہمیں پرائیویٹ رینٹ کار تک پہنچا دیا۔ بالآخر مدینے کی جانب ہمارا سفر شروع ہوا، اس شہر بے مثال کا سفر جہاں ہماری محبوب ترین شخصیت کی آخری آرام گاہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جیسا نہ پہلے کوئی آیا اور نہ کبھی آئے گا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور خاتم الانبیاء بھی بنے اور امام الانبیاء بھی ٹھہرے۔ اللہ کی بے حد و بے حساب رحمتیں اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ در حقیقت یہ سوچ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مسکن پر درود و سلام پیش کرنے کا جو ناقابل بیان جذبہ میرے دل میں تھا، وہ میں اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میں گھبرایا ہوا بھی تھا، اور ایسی گھبراہٹ میں نے بیت اللہ جاتے ہوئے محسوس نہیں کی تھی۔ بہرحال اعمال حقیر تھے، مگر اللہ کی رحمت کی وسعت نے مجھ ایسے کمتر انسان کو ایسا خوش وقت بنا دیا تھا۔ یہ فخر اور تشکر ہمیشہ میرے سینے میں رہے گا انشاءاللہ۔ اس وقت میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات لیے اپنے کچھ مندرجہ ذیل اشعار اپنے فیس بک پیج پر شائع کر رہا تھا۔ دل، زبان اور ہاتھ ذکر محبوب سے سرشار تھے۔ جانب مسجد نبوی میں اشک بار چلا، جانب مسجد نبوی میں اشک بار چلا، تیری رحمت کا یہ عاصی امیدوار چلا۔ ٹوٹ جائے گا کسی لمحہ ضبط کا بندھن، کچھ طویل اور اگر وقت انتظار چلا۔ میں توجہ سے نہ محروم ان کی رہ جاؤں، غم کے اس بوجھ سے کتنا میں دل فگار چلا۔ مجھ کو دیکھیں گے رسول خدا قریب اپنے، میرا خوش فہم تخیل فلک کے پار چلا۔ ہے بہت قرض درود علی نبی کہنا، آپ کی بزم میں کہنے کو بار بار چلا۔ منتظر تھا میں بہت اذن بار یابی کا، اذن آیا تو یہ خوش وقت کوئے یار چلا۔ طریق الہجرہ۔ اب مدینے کے سفر میں ہمارے ڈرائیور کا نام مدثر تھا۔ اس کے اخلاق، خیال مندی اور مہمان نوازی نے ہمیں بڑا متاثر کیا۔ بنا اظہار اس نے راستے بھر ہمارے کھانے پینے اور نمازوں وغیرہ کی ادائیگی کا عمدہ طریقے سے خیال رکھا۔ مکہ کی حدود سے آگے کئی کلومیٹر جب ہم طے کر چکے تھے تو میں نے ایک جگہ مدثر سے اشتیاق میں پوچھا، کیا یہ وہی راستہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی؟ اس نے کہا، یہ راستہ نیا بنا ہوا ہے اور نسبتاً چھوٹا ہے، جبکہ ہجرت والے راستے سے مدینہ پہنچنے میں مزید 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، یعنی تقریباً 6 گھنٹے لگتے تھے۔ اسی راستے پر مقام بدر اور بیر روحا بھی آتے ہیں۔ بدر اور بیر روحا مدینہ سے باہر چند سو کلومیٹر کے فاصلوں پر واقع ہیں۔ پھر اس نے کہا، آگے ایک کٹ آئے گا جس سے میں گاڑی اس راستے پر ڈال سکتا ہوں، مگر اس کے بعد کوئی کٹ نہیں۔ چونکہ مدینے سے ان مقامات پر آنا ممکن نظر نہ آتا تھا کہ ہمارا قیام مختصر تھا، جبکہ مقدس مقامات کی زیارتوں کا جذبہ بھی دل میں موزن تھا، لہٰذا میں نے مدثر سے اضافی کرایہ طے کر کے طریق ہجرت کو اختیار کر لیا۔ مسجد عائشہ۔ جب مکہ سے نکلنے لگے تو ہمیں مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھنے کا شوق تھا، جو مکہ کی حدود کے اختتام پر واقع ہے۔ یہ مقامی میقات ہے، یعنی یہاں سے لوگ حج و عمرے کے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سفید رنگ کی ایک بڑی مسجد ہے۔ ہم پہنچے تو ہمیں لوگ جا بجا احرام کی چادریں پہنے نظر آ رہے تھے۔ کئی بسیں لوگوں کو مکہ سے وہاں لے کر آئی ہوئی تھیں، اور لوگوں کے احرام باندھ لینے کے بعد مکہ عمرے کے لیے واپس روانہ ہو رہی تھی۔ مسجد کے صحن میں کسی عربی چینل کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ ہم نے وسیع عریض مین ہال میں حصول برکت کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے اور وہاں سے آگے چل دیے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مرقد۔ مکے سے مدینے کا سفر تقریباً 450 کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ ابھی ہم نے چند کلومیٹر کا ہی سفر طے کیا تھا کہ مدثر نے بائیں ہاتھ ایک سفید رنگ کی 4 دیواری کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس 4 دیواری میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا دفن ہیں۔ گویا ہم مقام صرف سے گزر رہے تھے، جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ مقام صرف وہ علاقہ ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ اسی مقام پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد نکاح کی سعادت ملی۔ بعد ازاں یہیں آپ کا انتقال ہوا اور یہیں تدفین بھی ہوئی۔ میں نے سورہ فاتحہ اور معوذتین پڑھ کر امت کی اسماء کو ایصال کیا۔ خواہش تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے مرقد پر حاضر ہو کر سلام کہتا، مگر وہ مخالف سڑک کے پار تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ یہ سعادت نصیب فرما دے، اور پھر گاڑی اپنی معمول کے تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گزر گئی۔ ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کا مرقد۔ ابھی ہم اس کٹ تک بھی نہ پہنچے تھے جہاں سے مدثر نے طریق ہجرت والی سڑک پر گاڑی ڈالنی تھی کہ اس نے ایک زبردست بات بتائی۔ جو راستہ حضرت بی بی آمنہ کی قبر کی طرف جاتا ہے وہ اب کھول دیا گیا ہے۔ میرا ایک ڈرائیور دوست چند گھنٹے قبل وہاں سے ایک گروپ کو زیارت کراتا ہوا گزرا ہے۔
میں اس سے معلومات لے کر آپ کو یہ زیارت کرانے کی بھی کوشش کروں گا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، چنانچہ میں ایکسائٹڈ ہو گیا۔ مدثر کی طبیعت میں خود بھی زیارتوں کا بڑا جذبہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 5-6 سالوں سے یہاں گاڑی چلا رہا ہے، مگر اس کو بھی کبھی حضرت بی بی آمنہ کی قبر پر آنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ اس کا راستہ بند رہتا تھا۔ یہی بات میں نے مشہور خطیب مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیان میں بھی سن رکھی تھی۔ مدثر اپنے دوست کے ساتھ ہینڈز فری کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ 2-1 مرتبہ گاڑی راستہ بھٹکنے لگی تھی، کیونکہ وہ قبر ہمارے راستے سے ہٹ کر کسی سمت میں تھی، مگر وہ بالآخر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور ہم اس مقام پر جا نکلے جسے مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ گاڑی اس نے سڑک کے دائیں طرف اتار کر کھڑی کر دی۔ ہم نے بائیں جانب کچھ فاصلے پر پہاڑی نما ٹیلے پر پیازی رنگ کا ایک چھوٹا سا ستون نصب دیکھا۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مرقد تھا۔ ہم اس جانب چل دیے۔ وہاں کے پتھر عجیب تھے، پتلے، ہلکے، باریک اور کٹے کٹے سے۔ اوپر پہنچے تو میں نے ان کی قبر کو دیکھا، پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ وہاں پہاڑیوں، ٹیلوں اور اونچی نیچی پتھریلی زمین کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے اس بیان میں جو منظر کشی کی تھی، اس وقت میرے دماغ میں تازہ ہو گئی۔ ایک بیاب و گیا صحرا میں جب پہاڑیوں کے درمیان کوئی بستی، کوئی ذی روح نظر نہ آتا تھا، اور جگہ مکہ سے کوسوں میل دور تھی، ایک 6 سال کا بچہ جس کے والد محترم اس کی والد سے 6 ماہ قبل انتقال اس کی ولادت سے 6 ماہ قبل انتقال کر چکے تھے، اپنی کل کائنات، اپنی ماں، دادا اور ان کی ایک خادمہ کے ہمراہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی والدہ طبیعت کی ناسازی کی بنا پر جان بلب ہوئی، یہاں تک کہ عدم کو کوچ کر گئی۔ اس نونہال پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی، کیسا تڑپا ہوگا، کیسا کیسا رویا ہوگا۔ رب کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس بیٹے پر جو تمام زمانوں کا سب سے عظیم انسان ثابت ہوا اور رحمت للعالمین کے منصب پر فائز ہوا۔ اللہ نے مجھے وہ شرف عطا فرمایا جس کا شکر مجھ پر واجب ہے۔ بعد میں ایک دن میرے دل میں آیا کہ میری والدہ اس سفر میں میرے ساتھ تھی، شاید ان کی برکت سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی مرقد کی زیارت کر سکا، جو بہت کم لوگوں نے کی ہوگی۔ آگے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تو میں نے دل ہی دل میں آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ بزرگ برتر مجھے آپ کی والدہ ماجدہ کے مرقد کی بھی زیارت کروا لایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بدر۔ اب آگے ہمیں کئی 100 کلومیٹر سفر طے کرنا تھا، کیونکہ مقام بدر مکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر اور مدینہ سے 120 کلومیٹر باہر ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو عصر ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ہم ایک ڈھابے نما پاکستانی ریستوران پر ظہرانے کے لیے رک گئے۔ کھانے میں ہم نے 30 ریال کا چکن سالن اور 6 ریال کی دال فرائی منگوائی۔ سعودی عرب میں روٹی بلا قیمت ملتی ہے، چنانچہ وہ ویسے ہی ساتھ چلی آئی۔ دال فرائی اس قدر ذائقے دار تھی کہ مدتوں یاد رہے گی۔ کھانے کے بعد ہم زیارتوں کے لیے سڑک پار چل دیے۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک ریت کا پہاڑ ہے، کہتے ہیں اس پر بدر کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر اترے تھے۔ ان ملائکہ کے نزول کا ذکر اللہ نے فرقان حمید کی سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں کیا ہے، حتیٰ کہ آل عمران کی آیت 123 میں اللہ نے بدر کا نام لے کر بھی کلام فرمایا ہے۔ ہم جہاں کھڑے تھے وہاں ایک مسجد ہے جو مسجد العریش کہلاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ مسجد عریش کے ساتھ ہی ایک احاطہ ہے جس سے نیچے اتر کر بدر کا تاریخی میدان ہے، جس میں حق و باطل کا وہ عظیم مارکا لڑا گیا تھا جس نے اسلام کی ستوت کے پرچم کو عرب میں بلند کیا اور مسلمانوں کی ہیبت کو کفار کے قلوب پر طاری کر دیا تھا۔ اس مارکے میں 313 نفوس پر مشتمل تقریباً 79 مسلمان فوج کے مقابلے میں جنگی ساز و سامان سے مسلح کفار فوج 3 گنا زیادہ تعداد میں تھی۔ مارکے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ عظیم دعائیں کی تھی: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر فوج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ مہینہ رمضان کا دن جمعے کا، اور سب سے بڑھ کر فریاد رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیسے قبول نہ ہوتی؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ فرقان حمید نے 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن کے نام سے موسوم کیا، اور تا قیامت تاریخ میں سے یوں ہی یاد کیا جاتا رہے گا۔ بدر کا وہی میدان ہماری ان گناہ گار آنکھوں کے سامنے تھا۔ مدثر نے کنویں کی طرف اشارہ کیا جس میں قتل کیے گئے کفار کو ایک کے اوپر ایک کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ فرعون امت، ابو جہل بدبخت اور 70 کی تعداد میں دیگر دشمنان اسلام و سرداران کفار بھی اسی کنویں میں پڑے ہیں۔ میدان میں درخت کٹے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایسا لگتا تھا اسی زمانے سے ایسے ہی پڑے۔ ایک کنارے پر کچھ جلے جلے سے درختوں کی قطاریں بھی نظر آئیں، جیسے وہ کبھی باغ رہا ہو۔ واللہ اعلم، میرا دل چاہتا تھا کہ میدان میں چل پھر کر دیکھوں، مگر اس وقت ممکن نہ ہو سکا۔ اے میرے اللہ، مجھے آئندہ کبھی یہ سعادت نصیب فرما دینا۔ میدان کی قوی جانب سڑک کے کنارے دیواریں بلند کر کے احاطہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر شہدائے بدر دفن ہے۔ دیوار کے باہر مقبرہ شہدائے بدر کا بورڈ آویزاں ہے، جبکہ سڑک کے درمیان ایک مونیومنٹ پر ان شہید اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام درج ہیں جن کی تعداد 14 ہے۔
अहाते के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था, ये बंद रहता है। मुदस्सिर ने एक जगह दीवार के साए में रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर दिखाकर कहा कि आप लोग इस पर पैर रखें तो दीवार की ऊंचाई से अंदर का मंजर देख सकते हैं। चुनाचे मैंने और खुबैब ने ऐसा ही किया। अंदर शोहदा की कबूर थी, मगर जा बजा और करीब करीब कतबों की तरह छोटे छोटे पत्थर जमीन में गड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमें उन 14 शोहदा की कबूर की निशानदही ना हो सकी। हमने इन अफजल शोहदा सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कबूर को ईसाल सवाब किया और नीचे उतर आए। फिर बदर के ही इलाके में एक मस्जिद में नमाज असर अदा की और वहां से अपनी अगली मंजिल बीर रूहा की जानिब रवाना हुए। मैं यौम फुरकान फिल बद्र के तसव्वुर में महफ था, जो कुफ्र की तारीकी को चाक करता सुबह के सितारे की तरह उफ़ुक़ अरब पर तुलू हुआ था। बक़िया सफरनामे के लिए अगली किस्त देखिए। वस्सलाम।